الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الملک کی ابتدا کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس سورت کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان فضائل کا استحضار کر لیتے ہیں اور ان فضائل کو پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تاکہ اس سورت کی تلاوت کا معمول ہماری زندگی میں اس کو معمول بنا لینا آسان ہو جائے، اور فضائل کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے تو وہ شوق ذوق کے ساتھ کیا جاتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارک الذی بيده الملک رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں والی ہے سورت ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس کو روایت کیا ہے احمد نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے، ابو داود نے، نسائی نے، ابن ماجہ رحمہم اللہ۔ دوسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر او ولا يحسب انه قبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اپنا کوئی خیمہ وغیرہ کسی قبر پر لگایا، کسی قبر کے قریب، ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں پہ کوئی قبر ہے۔ تو فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورۃ تبارک الذی پڑھ رہا ہے، حتیٰ ختمها، یہاں تک کہ اس نے اس کو مکمل کر لیا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي المانعۃ هي المنجیۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سورت رکاوٹ ہے، روک دینے والی ہے اور نجات دینے والی ہے، ایسی سورت ہے تنجیہ من عذاب اللہ، جو اس کے پڑھنے والے کو اس کے اللہ کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ رواہ الترمذی، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ وقال هذا حدیث غریب، اور کہا یہ حدیث غریب ہے، یعنی یہ ایک حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو محدثین استعمال کرتے ہیں۔ تیسری حدیث وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل نہ پڑھ لیں، یعنی سورۃ السجدہ، اور تبارک الذی نہ پڑھ لیں۔ اس کو روایت کیا رواہ احمد والترمذی والدارمی، وقال الترمذی ھذا حدیث صحیح وکذا فی شرح السنہ وفی المصابیح غریب۔ تو یہ 3 احادیث تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھیں۔ ایک ان میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی، دوسری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تیسری روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو اس سورت کے جو پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قبر کے عذاب میں سے محفوظ رکھنے والی صورت ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی صورت ہے۔ دوسری فضیلت شفاعت کرنے والی صورت ہے۔ تیسری فضیلت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ میں سے ہے یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ الملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ تو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں معمول بنانا چاہیے کہ ہم سورۃ الملک کی تلاوت ہر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کر سوئیں، تاکہ کل قیامت والے دن قبر کے عذاب سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور یہ شفاعت بھی کرے یہ سورت۔ پھر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ سورۃ الملک، اس کا ایک تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں سے قرآن کریم کے
آخر تک زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ تقریباً ان سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، جنت و دوزخ کے حالات، اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی دینا ہے۔ چونکہ یہ پچھلی صورتوں کے مقابلے میں مختصر صورتیں ہیں، اس لیے ان سب کے الگ الگ تعارف کی ضرورت نہیں، البتہ جس صورت میں ضرورت محسوس ہوگی انشاءاللہ وہاں تعارف عرض کر دیا جائے گا۔ تو یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں کا اکثر جو موضوع رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ توحید کا بیان ہوتا ہے، رسالت کا بیان ہوتا ہے اور آخرت کا بیان ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے لیے جو تبلیغ کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ تقریباً مکی صورتوں کا مرکزی موضوع رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس کی بادشاہت کا بیان ہے اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ اچھا، وہ کیسی ذات ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ تو زندگی موت کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے یہ اس کی قدرت ہے، اور مقصد زندگی اور موت کا نظام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت ہم سب کو آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اچھے طور پر عمل کر کے کون لے کر آتا ہے اللہ کے پاس۔ دیکھیں، اعمال کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے مل ہی جاتی ہے انسان کو، جب انسان کے دل میں طلب ہوتی ہے، لیکن اب اس عمل کو اچھے طور پر کرنا، اچھے طور پر کس طرح؟ ایک تو یہ کہ ہر عمل کو اس طرح کرنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اپنی طرف سے اپنی من پسند خواہش کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، جو دل کر رہا ہو، جس پہ راضی ہو اس طرح نہ کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جب عمل کر لیا آپ کو عمل کی توفیق بھی مل گئی، لیکن اب اس عمل کو بچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس عمل کو کس طرح بچایا جائے؟ ایک تو اس میں ریاکاری داخل نہیں ہو، پھر وہ جو نیک عمل کیا ہے تو اس کو غیبت کر کے، تکلیف دے کر، کسی کی برائی کر کے، کسی کے لیے دل میں کینہ رکھ کے، حسد رکھ کے، بغض رکھ کے، یا دوسری کسی بھی نافرمانی کر کے اس عمل کو خراب نہ کرے، باطل نہ کرے، اس کا ثواب ضائع نہ کرے۔ تو یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہیں سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں اعمال کے معیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ مقدار کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے کہ زیادہ کیا جائے، اگرچہ کہ احادیث میں مقدار کی بھی آئی ہے کہ مقدار کی زیادتی سے، مقدار کے زیادہ ہونے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اعمال کا معیار زیادہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو بھی عمل کیا، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے عمل کتنی خوبصورتی سے کیا ہے، یا صرف ٹالنے کے لیے کیا ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا۔ آگے جو فرمایا ہے کہ وہ هو العزیز الغفور، یہ اللہ کی دو صفاتی نام ہیں کہ ایک غلبے والا ہے اور معاف کرنے والا۔ غلبے والی ذات کیا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کا نظام پیدا کیا، ہر چیز پر اقتدار غالب ہے۔ غفور کی صفت لا کر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اعمال کی توفیق بھی مل جائے گی، تم اعمال بھی کر لو، ان اعمال میں جو کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ذات غفور ذات ہے، میں غفور ذات ان کوتاہیوں کو اپنی غفوریت کی وجہ سے معاف فرما دوں گا۔ بڑی رحیم ذات اللہ کی تعالیٰ کی ذات۔ اور کیسی ذات ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اللہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ جس نے آسمان اوپر تلے پیدا کیے، یعنی پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔
حاشیہ نمبر 1، فرق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص توازن اور ربط کے ساتھ پیدا فرمائی ہے، اس میں کہیں بھی غیر موزونیت نہیں آئے گی۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسمان کہیں سے ٹیڑھا ہے، آسمان کہیں سے جھکا ہوا ہے، آسمان کہیں سے وہ ہوا ہے، نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ایک دم بالکل توازن کے ساتھ ان آسمانوں کو بنایا ہے۔ پھر اللہ غور کرنے کی دعوت دینے کا انسان اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی تمہیں گیپ نظر آتا ہے، تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں غور و فکر کرنے کی کہ دیکھو کہ تم میری کائنات کی نشانیوں میں غور کر کے دیکھو، آسمان تمہارے سامنے ہے، زمین تمہارے سامنے ہے، موت و زندگی کا نظام تمہارے سامنے، ان سب چیزوں میں غور کر کے دیکھو تو تمہیں کہیں بھی کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقصان تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جو بنانے والی ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اس کا اقتدار بھی غالب ہے، اس کا غلبہ بھی کامل ہے، اس کی ہر چیز کامل اکمل مکمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب تیار رکھا ہے۔ حاشیہ نمبر 2، چراغوں سے مراد ستارے اور اجرام فلکی ہیں، یعنی جو آسمانے میں چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں اور جو آسمانوں پہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو رات کے وقت سجاوٹ کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور ان سے شیطانوں کو مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ شیطانوں کو مارنے کی تفصیل سورۃ الحجر میں فلاں نمبر آیت کے 18 اور 15 نمبر کے آیت کے حاشیے میں گزر چکی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور انسانوں کے زندگی موت کے مقصد کو بیان کیا کہ موت اور زندگی کا جو نظام چلایا ہے، کائنات کا جو اتنا بڑا نظام چلایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم یوں ہی بے فائدہ تو پیدا نہیں کیے گئے، ویسے قرآن کی اور دوسری آیتوں میں بھی یہ اللہ نے فرمایا کہ تم بے فائدہ تو پیدا نہیں کیے گئے کہ تم کھاؤ پیو سو جاؤ اور اپنی من چاہی زندگی گزارو اور مر جاؤ، نہیں، بس کہ اس کائنات کو اتنا بڑے نظام کو چلانے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد بیان کیا۔ اب ان مقصد قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما کر اب فرما رہے ہیں کہ جو ان کو غور کر کے بھی اللہ کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اور ناشکری کرے گا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، وہی تفور، وہ جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو ان کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے۔ یہ کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہر دور کے کافر اپنے اس دور کے پیغمبر سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے پر کچھ نازل نہیں کیا گیا، تم تو بڑی بھاری گمراہی میں پڑے گا۔ وقالوا لو كنا، اور وہ حسرت سے اس وقت کیا کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے
کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اور کیا ان کا معاملہ ہوگا ان جہنمیوں کا، کافروں کا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس طرح وہ اپنی گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ یہاں پہ دوزخ والوں کا یہاں تک، اور جہنم والوں کا اور کافروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہوا۔ اللہ کے آگے اگلی آیات میں اللہ کے فرمانبرداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں، کیونکہ وہ دلوں تک کی بات کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو انسان تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجمع میں ہو، 7 سمندر نیچے تہ میں چلا جائے، سمندر کی تہ میں چلا جائے، اور جتنا چھپ سکتا ہے چھپ لے، اور جو کرنا ہے کر لے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہے اللہ کو اسے خوب معلوم ہے۔ تو انسان اس بات کی یہاں پہ فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ بھرا ہوا ہے، ہمارے عمل میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ بھرا۔ دیکھیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور انسان سے غلطی نہ ہو تو انسان نہ کہلائے، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانا، غلطی کو نہ ماننا، یہ بڑی گمراہی کی چیز ہے، یہ بہت ہی گمراہی کی چیز ہے۔ لیکن اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا، معافی مانگنا اور لگے رہنا کوشش میں، اس سے انسان کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کیسے نہیں جان لے گا؟ اللہ تو دیکھیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے مخلوقات کو پیدا کیا، ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا، تو ذرے ذرے کا کیا علم اللہ کو نہیں ہوگا؟ آپ دنیا میں اس کی ایک مثال لے لیں کہ انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ اس ایجاد کردہ چیز کی ہر اچھے برے کو جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے کہاں استعمال کرنا، کہاں استعمال نہیں کرنا ہے۔ موبائل کا بنانے والا، ایک عام سی مثال، جو سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک موبائل کا بنانے والا، موبائل کی کمپنی اسے جانتی ہے کہ اس کی بیٹری اتنی دیر تک چلے گی، اس میں فلاں فنکشن آ سکتے ہیں، اور اس میں فلاں چیز آ سکتی ہے، اس سے زیادہ اگر لوڈ ڈالا جائے گا تو یہ موبائل ہینگ کرنے لگے گا، موبائل خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تو خالق ذات ہے، وہ ذرے ذرے کو بنانے والا، تو کیا وہ اسے ہر چیز کا علم نہیں ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو، یعنی زمین پر چلو، اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی ہیں، لیکن تم ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے جہاں تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا یہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ایک دم تھر تھرانے لگے؟ حاشیہ نمبر 4، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان کو قارون کی طرح دھسا دیا جائے
اور زمین تھر تھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دھستا چلا جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت غور کی بھی دعوت دے رہے ہیں، خبردار بھی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، پچھلی امتوں کا بیان ہو رہا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے، کافر لوگ تو نرے دھوکے میں ہوئے پڑے ہیں۔ حاشیہ نمبر 5، یعنی یہ کافر لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری من گھڑت معبود ہماری مدد کریں گے، وہ خالص دھوکے میں ہی ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، بھلا اگر وہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل سورت ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے کچھ قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور پھر کافروں کا بیان، پھر اللہ کے فرما برداروں کا پھر خبردار کیا، پھر پچھلی امتوں کے جھٹلانے میں جو انجام ہوا تھا وہ بیان ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو یاد دلا کر انسان کو یہ احسان جتلایا کہ یہ سب چیزیں اگر میری ذات اللہ کی ذات روک لے تو کون ہے جو تمہیں یہ سب عطا کرے۔ تو یہ غور فکر کی دعوت ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ان سب کو یاد کر کے، اس کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کی فرما برداری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔